والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي من كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وامن والہ وآظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت کائنات برکت کائنات نور کائنات منیر کائنات دستگیر کائنات وسیلہ کائنات جان کائنات در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں اپنی محبتوں عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حاضرین مکرم رمضان المبارک کا متوقع جمعۃ الوداع ہے اور 21 رمضان المبارک اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب داماد مصطفیٰ مولا مرتضیٰ مولا المؤمنین مولا کائنات امام المتقین خلیفۃ المسلمین خلیفہ چہارم اشجع الاشجعین شاہ خیبر شکن حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم وصال اور یوم شہادت گزرا. اس حوالے سے اور لیلۃ القدر کے حوالے سے چند گزارشات آج کی گفتگو میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا. حاضرین مکرم، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ رب ذوالجلال نے آپ کو بڑی عظمت بڑی شان اور بڑا مقام اور بڑا رتبہ عطا فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات طیبات بھی آپ کی عظمت و شان میں نازل ہوئیں اور رب ذوالجلال نے حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی مبارک جماعت میں بھی شامل ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی مبارک جماعت میں بھی شامل ہیں. آپ کا ایک ہاتھ اس جماعت میں ہے اور آپ کا دوسرا ہاتھ اس جماعت میں ہے. اس جماعت جس کے متعلق قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مولا کائنات
اس جماعت میں بھی شامل ہیں جس کے متعلق قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، اور مولا کائنات اس جماعت میں بھی شامل ہیں جس کے متعلق قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور مولا کائنات اس جماعت میں بھی شامل ہیں جس کے متعلق فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور دوران نماز مسجد میں ایک سائل داخل ہوا اور اس نے مانگنا شروع کر دیا۔ حالت نماز میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے انگوٹھی پہن رکھی تھی، اور عمل قلیل کے ساتھ آپ نے اشارہ کیا، اس سائل نے انگوٹھی نکال لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رب ذوالجلال نے سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ نہیں ہے اللہ کے دوست، نہیں ہے اللہ کے دوست مگر ایمان والے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی دوست ہے اور اللہ کا رسول دوست ہے ایمان والوں کا۔ اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ اللہ نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیہ کریمہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا، رب ذوالجلال لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے حق میں نازل ہوئی کہ حضرت علی کے متعلق فرمایا کہ اللہ علی کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ ریاض الندرہ فی مناقب عشرۃ المبشرہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت سیدنا علی بن ابی طالب سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک کوئی بات ہو جائے اور اس بات کے بعد بندہ مسکرائے تو کوئی سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا اور دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق مسکرانے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے پوچھا ماذا تبسمت یا ابا بکر، ابو بکر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تم نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی تم مسکرا پڑے۔ دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا علی میری مسکراہٹ کے پیچھے نبی پاک کی حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن پل صراط سے صرف وہی گزرے گا جسے علی المرتضیٰ لکھ کر دیں گے۔ مجھے یہ بات یاد آئی اور اس بات نے مجھے مسکرانے پہ مجبور کر دیا۔ جدید عربی میں یہ دو حدیث میں لفظ آیا ہے جواز کا کہ علی المرتضیٰ جسے لکھ کر دیں گے، جسے جواز دیں گے، جسے اجازت دیں گے وہ پل صراط سے گزرے گا۔ جدید عربی میں پاسپورٹ کے لیے جواز السفر کا لفظ بولا جاتا ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جسے علی المرتضیٰ پل صراط سے گزرنے کی ٹکٹ دیں گے صرف وہ پل صراط سے گزر سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ بات سنی تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے ابو بکر میں بھی تجھے خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ اب یہ حدیث پاک صرف اہل سنت و جماعت ہی بیان کر سکتے ہیں کہ جن کے دل میں ابو بکر صدیق کا پیار بھی موجود ہے اور جن کے دل میں مولا کائنات کا پیار بھی موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ سنا تو حضرت ابو بکر سے کہنے لگے علی ابو بکر میں بھی تجھے ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا اے علی تو صرف اسے لکھ کر دینا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار موجود ہوگا، صرف تو اسے جنت سے گزرنے کی اجازت اور جنت سے گزرنے کا جواز اور جنت سے گزرنے کا سرٹیفکیٹ اور جنت سے گزرنے کا پاسپورٹ اور جنت سے گزرنے کی ٹکٹ صرف اسے عطا کرنا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار موجود ہوگا۔ اللہ نے یہ شان حضرت مولا کائنات
سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو عطا فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، تو حضرت علی المرتضیٰ رہ گئے اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا اور میں رہ گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں ہیں، اور حضرات حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی اولاد امجاد ہیں۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کی اداؤں پر اللہ کے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا لقب ہے تاجدار حل عطا۔ آج آپ کو بتاؤں کہ آپ کو تاجدار حل عطا کیوں کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا 29واں پارہ سورہ دار شروع ہوتی ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر۔ اللہ رب العزت نے کچھ آیات اس سورت کی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرات حسنین کریمین کی شان میں نازل فرمائی۔ قرآن کی کچھ آیات اس واقعہ کا اور ان آیات کے شان نزول کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت یابی پر حضرت امام حسن اور امام حسین کے بیمار ہونے پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کو نفلی روزوں کی منت کا حکم دیا کہ تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نظر مانو کہ جب ہمارے شہزادے تندرست ہو جائیں گے، اللہ ان کو صحت عطا فرما دے گا، تو ہم 3 روزے نفل رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرات حسنین کریمین کو صحت عطا فرمائی۔ صحت پر حضرت امام حسن اور امام حسین کی صحت پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اور آپ کی کنیز حضرت فضہ نے نفلی روزے رکھے 3۔ پہلے روزے کے وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شمون نامی یہودی کے پاس گئے اور اس سے کچھ سیر جو لے آئے اور اس سے حضرت سیدہ کائنات نے کھانا بنایا، جو کی روٹی کا 5 روٹیاں بنی۔ اب شام کے وقت جب افطاری کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی اور سائل نے کہا، میں یتیم ہوں اور ہم گھر کے 5 افراد ہیں، مجھے روٹی چاہیے۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں جنت کے کھانوں سے کھلائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے وہ 5 روٹیاں اٹھائیں اور اس یتیم کو دے دی، اور نبی کے گھر والوں نے پانی سے افطاری کر لی اور پوری رات بھوکے گزار کر صبح پھر نفلی روزہ رکھ لیا۔ دوسرا دن ہوا، اسی طرح 5 روٹیاں پکائی گئیں۔ افطاری کا وقت ہوا، پھر سائل دروازے پہ آیا اور آ کے کہتا، میں قیدی ہوں، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں جنت کے کھانے کھلائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پھر 5 روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی۔ تیسرا دن ہو گیا، تیسرا دن بھی اسی طرح افطاری کا وقت ہوا، پھر تیسرا سائل دروازے پہ آیا اور اس نے کہا کہ میں سائل ہوں، مسکین ہوں اور میں بھوکا ہوں، اللہ آپ کو جنت سے کھلائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے 5 روٹیاں اٹھائیں اور اس کو دے دی، اور آپ تیسرے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے پانی سے روزہ افطار کر لیا اور پوری رات بھوکے گزار لی۔ نبی پاک تشریف لائے اور ان حضرات کے چہروں پر نکاہت، کمزوری اور ضعف کے آثار دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ اللہ نے سورہ دار کی آیت نازل فرمائی، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ یہ یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھلانے والے ہیں اور ان سے کوئی شکر اور جزا کے طالب نہیں ہیں، یہ رب ذوالجلال سے جزا چاہنے والے ہیں اور یہ رب ذوالجلال سے اپنا اجر طلب کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور اس وجہ سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو تاجدار حل عطا کہا جاتا ہے۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت،
امام محمد رضا خان فاضل و محدث بریلی آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، شیر شمشیر زن راہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی شریف کے لفظ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا، اے علی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، اگر کوئی تجھ سے بغض رکھے گا تو وہ منافق ہوگا اور تجھ سے محبت رکھنے والا مومن ہوگا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پہچان کرنی ہوتی منافق اور مومن کی، جب ہم نے جانچنا ہوتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، ہم حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر چھیڑ دیتے۔ اگر کسی کا چہرہ کھل اٹھتا، کسی کے چہرے پہ بہار آ جاتی تو ہم جان لیتے یہ مومن ہے، اور اگر کسی کا چہرہ بجھ جاتا ہمیں پتہ چل جاتا یہ منافق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ چونکہ حضور کی آل میں شامل ہیں اور آل بیت کی محبت چونکہ واجب ہے، اس لیے کہتے ہیں علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، اور علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، اور علی وہ ہے کہ جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ اور سیون شریف کے بزرگ حضرت سخی شہباز قلندر حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، حیدریم قلندرم بستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم۔ اور حضرت بو علی قلندر کہتے ہیں، علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی بفدائے نام علی۔ حضرت بو علی قلندر کہتے ہیں کہ میں ہزار قیمتی جانیں حضرت علی کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور میں ختم کرتے ہوئے لیلۃ القدر کے حوالے سے چونکہ 4 باتیں کرنی ہے، میں ختم کرتے ہوئے صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ علی وہ ہے کہ جس کی ولادت کعبہ میں ہوئی اور جس کی شہادت مسجد میں ہوئی اور جس کی پہلی نظر کعبے کے کعبے رخ مصطفیٰ پر جس کی پہلی نظر پڑی اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ اور تاجدار گورڑا نے حضرت نصیر ملت نے کیا خوب کہا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ تو نصیر سارا کرم علی کا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کی جس میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے مخاطب تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ اب اس کے شان نزول میں مختلف واقعات مفسرین اور محدثین نے ذکر کیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شان نزول یہ ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہلی امتوں کے لوگوں کی عمروں کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کی 1000 سال اور 900 سال اور 500 سال ان کی عمریں تھیں اور انہوں نے عبادت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی عمروں کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ پریشانی دیکھی گئی، اللہ کے محبوب سوچ رہے تھے کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں اور پہلے لوگوں کی عمریں اور پہلی امت کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی پر سورہ قدر نازل فرمائی اور فرمایا ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی امت کے لوگ لیلۃ القدر میں 2 نفل پڑھیں گے، میں ان 2 نفلوں کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور دوسرا شان نزول جس کو شرح صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر ہوا بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کا۔ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا اور اس دور کے نبی کی طرف اللہ نے واحی کی کہ اس بادشاہ سے کہو کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کوئی تمنا کرے، ہم اس کی تمنا کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے تمنا کی کہ مولا مجھے 1000 بیٹے عطا فرما۔ میں حدیث کی شرح صحیح مسلم کا حوالہ دے رہا ہوں، اور جہاں اس منبر پر جو بات کی جاتی ہے وہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہوں۔ اس نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مجھے 1000 بیٹا عطا فرمایا۔ رب ذوالجلال نے اسے 1000 بیٹا عطا فرمایا اور اس نے 1000 مہینے تک
رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جہاد کیا اور ہر مہینے اس کا ایک بیٹا شہید ہوتا اور وہ دن کے وقت روزہ بھی رکھتا اور رب ذوالجلال نے پھر اس کو بھی آخر پر مقام شہادت عطا کیا۔ جب اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو رب ذوالجلال نے سورہ قدر نازل فرمائی کہ محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس بادشاہ کی عبادت ایک طرف اور اس کے 1000 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کروانا اور اپنی جان پیش کرنا ایک طرف، اور آپ کی امت کا لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنا ایک طرف۔ آپ کی امت لیلۃ القدر میں عبادت کرے گی، رب ذوالجلال اس بادشاہ کی عبادت سے زیادہ آپ کی امت کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اب چونکہ ویسے تو احادیث طیبات میں آیا کہ اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، لیکن مفسرین اور محدثین بلکہ صحابہ اکرام میں سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابی بن کعب کوئی عام شخصیت نہیں ہے، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے حکم پر نماز تراویح کی جماعت کروانے والے اور سب سے پہلے نماز تراویح میں قرآن پاک سنانے والی شخصیت حضرت ابی بن کعب کی ہے۔ اور کون ابی بن کعب؟ ان کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابی بن کعب میرا قرآن سنو۔ ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا قرآن سنوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ابی تو میرا قرآن سن کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے محبوب ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ تو ابی بن کعب حیران ہوئے اور کہنے لگے اللہ سمانی، یا رسول اللہ کیا رب ذوالجلال نے میرا نام لیا ہے؟ آپ رو پڑے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ابی بن کعب رب ذوالجلال نے تیرا نام لیا ہے اور رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ یہ ابی بن کعب مسلم شریف کے اندر موجود ہے کتاب الصیام میں، یہ ابی بن کعب قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک کی رات ہے۔ ابی بن کعب قسم اٹھاتے اور بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی شک کے ابی بن کعب کہتے لوگوں 27 رمضان المبارک کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی بڑا خوبصورت استدلال کرتے۔ آپ فرماتے اس سورہ مبارک میں سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے اور لیلۃ القدر کے لفظ 9 ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر 9 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو یہ 27 بنتا ہے۔ رب ذوالجلال کو چونکہ طاق عدد پسند ہے، اللہ وطر و یحب الوطر، کہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، اور طاق میں سے پھر 7 کا عدد رب ذوالجلال کو پسند ہے۔ کیوں؟ کعبۃ اللہ شریف کے طواف کے چکر بھی 7 ہیں اور 7 ہڈیوں پر سجدے کا حکم بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بھی 7 پیدا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں چونکہ لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا اور لیلۃ القدر کے لفظ 9 ہیں، اگر 9 کو 3 سے ضرب دی جائے تو یہ 27 بنتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک کی رات ہے۔ یہ رات بڑی عظمتوں اور بڑی شانوں والی رات ہے، اور فرمایا اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اور اس رات میں عبادت کرنے والوں کی عبادت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقام قبولیت کو پہنچتی ہے، اور حاجتیں اور ضرورتیں اگر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کی جائیں رب ذوالجلال حاجتوں اور ضرورتوں کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کو اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، تو اس کو پوشیدہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح ان مبارک راتوں میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اعمال بندہ تھوڑے کرتا ہے، نیکی تھوڑی کرتا ہے، اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیوں جی وہ 1000 سال عبادت کریں اور حضور کی امت کا بندہ 2 نفل پڑھے تو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہو جائے۔ تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ نسبت کے ساتھ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ گھر میں نماز پڑھیں، ایک نماز کا ثواب ملے گا، مسجد میں آ جائیں جماعت کے ساتھ پڑھیں 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، مسجد نبوی میں پڑھیں 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اسی طرح کعبۃ اللہ شریف میں مسجد حرام میں پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔
تو نسبت کے ساتھ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے کہ اس کو تلاش کرو اور پھر اس کو پوشیدہ رکھا گیا، تو جس طرح ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکی بڑھ جاتی ہے، اسی طرح ان راتوں میں گناہ کرنے پر عذاب بھی بڑھ جاتا ہے اور اللہ کی پکڑ اور گرفت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ انعام فرمایا کہ اس رات کو پوشیدہ رکھا، اس رات کو مخفی رکھا، کہ اگر کوئی لا علمی میں گناہ کر بیٹھے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یقیناً یہ رات شب قدر کی رات تھی، شب قدر کی رات تھی، میں نے گناہ کر دیا، اس کا عذاب بڑھ جائے، اس لیے اس رات کو مخفی رکھا گیا۔ ویسے ان راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ اگر مکمل طور پر کوئی نہیں جاگ سکتا تو کم از کم 2 نفل ضرور پڑھیں، اضافی کوئی نہ کوئی عبادت ضرور کریں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ صدقہ فطر کا ہے۔ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے اور اس کی مقدار 2.25 سیر گندم جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق ادا کی جائے، اور نماز عید سے پہلے ادا کرنا یہ واجب ہے۔ ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنی طرف سے اور اپنی جو نابالغ اولاد ہے اس کی طرف سے مسلمان کو ادا کرنا لازم ہے، اس کو بھی لازم ادا کریں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے وہ اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ مہنگائی کا دور ہے اور غریب غربت کی چکی میں پس رہا ہے۔ اگر آپ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی غریب کی امداد اور مدد کی طاقت اور توفیق عطا کرتا ہے تو اس کی مدد اور امداد اس طرح کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہم سوشل میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں جہاں کسی کو 500 روپے دیے جائیں تو اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے فیس بک پر اور اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب ذوالجلال قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور ان 7 میں سے ایک بندہ وہ ہوگا کہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ اس طرح رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خرچ کیا جائے اور غریبوں کی مدد کی جائے کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نعت خوان آئے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، ان کی والدہ کینسر کی مریض ہے، یہ 2 منٹ صرف نعت پڑھیں گے، ان کی کچھ نہ کچھ خدمت